الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 سنہ ہجری کے ماہ رمضان کا 30واں آخری روزہ ہے، آخری دن ہے اور آخری جمعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، بروز قیامت جب عدن کے سمندر کی گہرائی سے آگ نکلے گی تو تمام لوگ میدان محشر کی طرف ہانکے جائیں گے۔ میدان قیامت کی ہولناکیوں سے لوگ بڑے گھبراہٹ، پیاس، مدہوشی اور کانپنے کی کیفیت میں ہوں گے۔ اسی دوران اللہ کریم تجلی فرمائے گا تو اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ لے گی۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی جس سے دنیا میں بہت محبت کرتی تھی، وہ اسے پہچان کر کہے گی، اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیری پناہ گاہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے نرم بستر نہ تھی؟ کیا میرا دودھ تیرے لیے سیرابی کا باعث نہ تھا؟ بیٹا پوچھے گا، میری ماں تو کیا چاہتی ہے؟ ماں کہے گی، بیٹے میرے گناہ مجھ پر بھاری ہو گئے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک گناہ اٹھا لے۔ بیٹا کہے گا، یہ بات ناممکن ہے ماں، آج ہر جان اپنے عملوں میں گروی یعنی گرہن ہے، گروی ہے یعنی رہن ہے۔ اے میری ماں، اگر میں تیرا بوجھ اٹھا لوں تو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اسی دوران اللہ کی بارگاہ سے ایک منادی یعنی اعلان کرے گا، اے فلاں میں فلاں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ یہ اعلان سنتے اس شخص کا رنگ بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے حیا کے سبب اس کے اعضاء بے چین ہو جائیں گے۔ جب ماں اپنے بیٹے کی گھبراہٹ ملاحظہ کرے گی تو پوچھے گی، میرے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ وہ جواب میں کہے گا، میری ماں مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اب میں اس سے بھاگ کر کہاں چھپوں گا؟ جب میرا چھٹکارا کیسے ہو؟ اسی دوران دو فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کریں گے۔ جب اس کی ماں اس کو دیکھے گی تو اسے سینے کی طرف کھینچے گی اور اپنے بالوں سے چھپائے گی اور پوری طاقت سے فرشتوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ناکام۔ جب دیکھے گی کہ وہ ان سے اپنا بیٹا نہیں لے سکتی تو روتے ہوئے فرشتوں سے کہے گی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے میری قبر سے اٹھایا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم دونوں کو اپنا بیٹا نہ لے جانے دیتی۔ پھر وہ روتے ہوئے بیٹے کو الوداع کرے گی اور کہے گی، میرے بیٹے میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے اپنی بارگاہ میں پیشی اور حساب کتاب کے لیے تجھے بلایا، اگر تجھے نجات ملے تو مجھے مت بھولنا، میرے بیٹے مجھے یاد رکھنا۔ میں بہت دیر سے کھڑی ہوں، بہت حسرت زدہ ہوں، میری تکلیف و پیاس بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
وہ فرشتے اس کے بیٹے کو سدرۃ المنتہا تک لے جائیں گے، فرشتوں کو اس کے سپرد کریں گے وہاں کے. فرشتے پوچھیں گے تیرا تعلق کس امت سے ہے؟ وہ لڑکا جواب دے گا میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں. فرشتے کہے گا خوشخبری ہے تیرے لیے اور امت محمدیہ کے لیے. پھر وہ فرشتہ اسے نور میں داخل کر دے گا. کوئی اندازے سے نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں جائے گا، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز سنائی دے گی، ٹھہر جا، میں تیرا رب ہوں، اپنی اعضاء کو پرسکون رہنے دے اور اپنے دل کو اطمینان دے. میرے عزت و جلال کی قسم تجھے تیری ماں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اپنے سینے سے چمٹا رہی تھی تو میں تجھ پر اس سے بھی بڑھ کر مہربان ہوں. پھر ارشاد ہوگا میرے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ. وہ اسے پڑھے گا، لیکن جب کوئی گناہ پائے گا تو وہ آواز آہستہ کر لے گا، اور جب کوئی نیکی پائے گا تو آواز بلند کر لے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے اپنی نیکی کو بلند آواز سے اور برائی کو نیچی آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرے گا یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو اچھائی کو ظاہر کرتا ہے اور برائی کو چھپا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ اور عیبوں کو مخلوق سے کیسے چھپا کر رکھا جبکہ تو نے ان کے ذریعے میرا مقابلہ کیا. کہ تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تجھ سے باخبر تھا اور تجھے دیکھ رہا تھا؟ عرض کرے گا میرے مولا مجھ میں تیرا غضب سہنے کی تاب نہیں ہے، میں تیرا غضب برداشت نہیں کر سکتا مولا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر میں تجھے، وہ کہے گا میں تیرا غضب برداشت نہیں کر سکتا مولا تو مجھے جہنم میں ڈال دے، مگر میں تیرا غضب برداشت نہیں کر سکوں گا. اللہ ارشاد فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دوں تو تو میرا جود و کرم اور عفو درگزر کس کے لیے ہوگا؟ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے فرشتوں میرے بندے کو میرے فضل و رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ پھر عرض کرے گا اے میرے مالک میری ماں، اے میرے مالک میری ماں. دنیا میں مجھے بہت چاہتی تھی، مجھ پر بہت مہربان، مجھ پر بہت شفیق. آج اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے مدد مانگی اور چاہا کہ اس کی مدد کروں. اے میرے مولا اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو میرا ٹھکانہ میرے بجائے میری ماں کو دے دے. اب وہ جس عذاب میں ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میرے رب میری ماں پر رحم کر، میری ماں پر کرم کر. میرا رب ارشاد فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا بلکہ میں تم پر رحم کر چکا ہوں. پھر فرمائے گا کہ میرے فرشتوں ان دونوں کو میری جنت میں لے جاؤ، میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، وہ رحمان ہے.
اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے، ان پر لطف و کرم فرماتا ہے کوئی جو اس سے توبہ کرے، ہے کوئی جو اس کی بارگاہ کی طرف بڑھے، ہے کوئی جو سچے دل سے اسے معافی مانگے، اس کی رحمت پکارتی رہتی ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی مغفرت کا طالب، اسے بخش دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ میں 24 ساعتیں ہیں، ان 24 ساعتوں میں اللہ کریم 1,44,00,000 اپنے ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے، یہ اس کی رحیمی، اس کی کریمی ہے جو اس نے جمعے جیسا عظیم و بابرکت دن ہمیں عطا کیا۔ ہم گناہگاروں کو گویا کہ ایک طرح سے مغفرت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، اے میرے گناہگار بندو، میری رحمت سے حصہ لے لو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم رات بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یہ کرم نوازی اس وقت تک ہوتی ہے رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دیتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رحم مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے والا، ہے کوئی اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وقت بھلائی کی طلب اور اللہ کی رحمت بھری ہواؤں کی تلاش میں رہو، کیونکہ اس کی رحمت کی ہوائیں ہیں، وہ جس پر چاہتا ہے چلاتا ہے، اور عیب پوشی اور خوف سے امن کا سوال بھی اسی سے کرو۔ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو امن عطا فرمائے، ہمیں خوف سے بچائے، ہمیں اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو چھپائے اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس کے غضب پر غالب ہونے کا کثیر حدیثوں میں تذکرہ موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ پر جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ ہم نے اگرچہ اعمال اس کے غضب کو ابھارنے والے کی ہیں، سارے غیبت، چگلی، تہمت، بدنگاہی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، نماز قضا کرنا، بدکاری، بدنگاہی، بے پردگی، پھر ماں باپ کی نافرمانی، اور سچی بات ہے کہ رمضان کی بے قدری، تو رمضان کی قدر نہ کر سکے، رمضان چلا جا رہا ہے اور ہم اس میں عبادت بھی نہ کر سکے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے رہے، شیطان قید کر لیے گئے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا، در مغفرت کے پروانے بٹ رہے، اجر بڑھا دیا گیا، نیکی آسان کر دی گئی، مگر ہائے افسوس، 7 کروڑ افسوس کہ آج جمعۃ الوداع آ گیا۔ پچھلے جمعہ کو امید تھی کہ اگلا جمعہ شاید ودا کا جمعہ ہو، لیکن آج تو یہ امید بھی نہیں ہے، آج تو کنفرم، فل کنفرم، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آج غروب آفتاب ہوتے ہی رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، اس کی آمد کا پھر شور ہوگا،
کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ الوداع، 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 اے ماہ رمضان، الوداع۔ اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اے اللہ ہم ناقدروں پر بھی اپنی رحمت کے چھینٹ ڈال دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عالمی مادنی مرکز فیضان مدینہ میں جتنے بھی معتکفین عاشقان رسول موجود ہیں، ہم پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مدنی چینل پر دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول موجود ہیں، ان پر بھی برسا دے برسانے والے۔ طالب مغفرت ہوں یا رمضان کا بخش حیدر کا واسطہ یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ یہ اللہ کی کریمی، اس کی رحیمی، اس کا فضل، اس کا کرم نہیں تو کیا ہے ہم جیسے ناقدروں کو، ہم جیسے غافلوں کو، ہم جیسے سستوں کو، ہم جیسے گناہگاروں کو وہ موقع پر موقع دیے جا رہا ہے۔ مقبول گھڑیوں میں اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے، جمعہ کی اس بابرکت گھڑیوں میں اسے پکارنے کی توفیق دے رہا ہے، اس کی بارگاہ میں رونے کی توفیق دے رہا ہے، اشک بہانے کی توفیق دے رہا ہے، رجوع لانے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ اس کا رحم، اس کا کرم، اس کی مہربانی نہیں تو کیا ہے مولا؟ تو کتنا قریب ہے، تو کتنا قریب ہے۔ ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہ رکھی، تیرے اس پیارے ماہ رمضان کی ناقدری کرنے میں کوئی کمی نہ رکھی، اور تو قریب، تو قریب ان کے اس مہینے کی آخری گھڑیوں میں ہم جیسوں کو بھی تو مہلت دیتا ہے کہ ہم آ جائیں اور تیری بارگاہ میں رجوع لے آئے، تجھ سے معافی مانگ لے، تجھ سے درگزر کی بھیک مانگ لے۔ اے مولا اگر ایسا ہی ہے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ ایسا ہی ہے، لبیک لبیک میرے رب کریم،
لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. جمعۃ الوداع کے اس گھڑیوں میں ہم حاضر ہیں مولا. یقیناً تو سمعی ہے، تو بصیر ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے. ہم حاضر ہیں. ہم اپنے گناہوں پر نادم، اپنے سروں کو جھکائے، نگاہیں جھکائے حاضر ہے. تیری رحمت کے امیدوار، تیری رحمت کے طلبگار حاضر ہے. گناہگار حاضر ہے. جہنم سے آزادی کا سوال لیے حاضر ہے. تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے مولا. تیری رحمت کے طلبگار حاضر ہے. ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر. رحمت للعالمین کا صدقہ ہم پر رحم کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. کرم کر دے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کر دیتا ہے، تو بخش دیتا ہے. بخش دے، ہم کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، محبوب کریم کی ساری امت کو بخش دے. اور ہم اور جتنے بھی اس وقت مدنی چینل پر ناظرین جو بھی موجود ہیں، ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دیتے. آج جمعہ آخری جمعہ ہے مولا، ہم محروم نہ رہ جائے، ہم محروم نہ رہ جائے. ہمیں محروم مت رکھنا. ہماری خطائیں معاف کر، ہماری خطاؤں سے درگزر کر. ہمارے قلب سے گناہوں کی محبت کو کھینچ لے، دنیا کی محبت کو کھینچ لے، اور ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں، ہمارے روئے روئے میں نیکیوں کی محبت ڈال دے. تیری عبادت کی لذت ڈال دے، تو سجدوں کی لذت ڈال دے. ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا، تیرے حبیب کا واسطہ دے کر مانگ رہے مولا. جمعہ کی ان گھڑیوں کا واسطہ ہم کو عطا کر دے. محبوب کا صدقہ تقوی عطا کر دے، ایمان کی سلامتی عطا کر دے. تو رحیم، تو کریم، تو فضل والا، تو کرم والا ہے میرے رب کریم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. ہم اس کے حبیب کا واسطہ دیتے، اسی ارشاد کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم فرمائے، وہ کرم فرماتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس وارے نیارے ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کو خواب میں دیکھا گیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بخش دیا؟ میں اپنے نیک اعمال شمار کرنے لگا تو نجات کا ذریعہ جو نجات کا ذریعہ بن سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ان اعمال میں سے کسی عمل کے سبب تیری بخشش نہیں فرمائی. میں نے عرض کی الہی پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرمائی؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے کہ تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا تھا. تم کو اس پر رحم آیا، تم نے اسے اپنے جبے میں چھپا لیا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے. پس بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے میں نے آج تم پر رحم فرمایا ہے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. بس وہ بخش دیتا ہے جسے بخشنا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی. اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا، میرے اولیاء کے پاس چلا جا، میرے نیک بندوں کے پاس جا.
اگر تو ان میں سے کسی کو جانتا ہے تو ان کو پہچاننے کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں گا. وہ شخص 30 سال گھومتا رہے گا لیکن ایسے کسی بھی ولی کو نہ پائے گا جسے وہ جانتا ہو. پس بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے میرے رب، تیرے کسی ولی سے میری ملاقات نہ ہو سکی جسے میں جانتا ہوں. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، اسے آگ میں ڈال دو. فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹیں گے. وہ رحمان و رحیم کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی اور رحمت الہی سے اس کے دل میں ایک بات ڈالی جائے گی. وہ اپنے رب کے حضور عرض کرے گا، اے میرے مالک، اگر تیری مخلوق میں میرا کوئی جاننے والا ہوتا تو میری مغفرت فرما دیتا، مگر اے میرے مالک، جب میں تجھے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری وحدانیت ہے، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ میں جانتا ہوں، تو کیا میں تیری رحمت کے زیادہ لائق نہیں کہ تو اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما دے؟ دریا رحمت جوش میں آتا ہے اور حکم ہوگا، اے فرشتوں، یہ میری پہچان رکھتا تھا، یہ میری رحمت کو جانتا تھا، یہ اس بات کو جانتا تھا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں ایک ہوں، اسے واپس لے آؤ. بے شک یہ تو مجھے جاننے والا ہے، یہ تو میری پہچان والا ہے، مجھے پہچانتا ہے، اور میں اس کا معروف ہوں، اسے جنتی لباس پہنا کر جنت میں لے جاؤ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسی رب کریم رحمت والے اللہ کا مہینہ دیا ہے، رحمان نے، رمضان کا مہینہ. کیسے بخش دیتا ہے اس ماہ میں بھی. یہ اس کی رحمتوں کے نزول چھما چھم اس ماہ میں برس رہا ہوتا ہے، چھما چھم برس رہا ہوتا ہے، اور جمعہ کو بھی برس رہا ہوتا ہے. ہاں، کیسا مہینہ، یہ اس کی رحمت بھرا مہینہ ہے، کرم والا مہینہ ہے جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے. منقول ہے جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجایا جاتا ہے. یہ مہینہ جا رہا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رحمت والا مہینہ جا رہا ہے، مغفرت بانٹنے والا مہینہ جا رہا ہے. جہنم سے آزادی کا اشرا اب اس کی آخری گھڑیاں ہیں، اس کا آخری دن ہے، اور جہنم سے آزادی کا اشرا بھی جا رہا ہے. اشرا رحمت چلا گیا، اشرا مغفرت چلا گیا، اب جہنم سے آزادی کے اشرے کی بس اب چند گھڑیاں رہ گئی. اللہ، کتنا پیارا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا، اس کی رحمت سے ملا، اس کے کرم سے ملا. جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے مشیرہ نامی تیز ہوا چلتی ہے تو جنتی درختوں کے پتے پھرپھراتے ہوئے جنت کے دروازوں پر لگتے ہیں، تو ان کی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ کسی سننے والے نے اس سے زیادہ دلکش آواز نہ سنی ہوگی. پھر زینت سے آراستہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر پکارتی ہیں، کیا کوئی خوش نصیب ہے جو اللہ کو ہمارے نکاح کا پیغام دے تاکہ اللہ ہمارا نکاح اس سے کر دے. پھر دربان جنت سے پوچھتی ہیں، اے رضوان، یہ کون سی رات ہے؟ تو وہ ان کو لبیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے، اے حسین عورت و سیرت والیو، اے حسین صورت و سیرت والیو، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے رضوان، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. اے جبرائیل، زمین کی طرف جاؤ، مردود شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر انہیں سمندر کی گہرائی میں پھینک دو تاکہ یہ میرے محبوب کی امت کے روزے فاسد کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ہر رات 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا
کہ اسے عطا کروں. ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول فرماؤں. اللہ کریم ماہ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی کہ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس دن مہینے کے شروع سے آخر تک آزاد کیے ہوئوں کی تعداد کے برابر جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آئے آج ماہ رمضان کا آخری دن آ چکا ہے آئے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم جہنم کی آگ سے آزاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اللہ کریم ماہ رمضان کے آخری دن اس مہینے کے شروع سے آخر تک تمام آزاد کیے ہوئوں کی تعداد کے برابر جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور یہ جمعے کا دن بھی ہمیں مل گیا. رمضان کا آخری دن ہے. ہم سب مسجد میں بھی ہیں. یہ اللہ رحم کر دے, یہ اللہ رحم کر دے. اب رہ نہ جائے اللہ, پہ رہ نہ جاؤ. ہائے ہائے میرا کیا بنے گا مولا, میرا کیا بنے گا. واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے. واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے. نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے. نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کریم کے ہاں اجر و ثواب میں رغبت کرو اور ماہ رمضان کو الوداع کرو. رحمت کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی اعمال صالح بجا لانے میں جلدی کرو. یہ ماہ رمضان ہے, اب اس کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے. اس کا قیام رات کو آنے والے مہمان جیسا ہے یا اس محبوب جیسا ہے جو تھوڑی دیر قیام کر کے جدا ہونے والا ہو. بس اس مہینے میں عمل صالح کی کثرت کرو, آخرت کا توشہ تیار کر لو. افسوس افسوس اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اسے الوداع کرو. سبحان اللہ, وہ لوگ خوب ہیں جو شہوات کو چھوڑ کر تنہائی میں قیام کرتے ہیں, قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. اگر تم انہیں سحری کے وقت دیکھو روتا ہوا پاؤ گے. بار بار قرآن پڑھتے ہیں, سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے کانوں کو راحت و سکون پہنچاتے ہیں. وہ غموں کی چادر و لحاف اوڑھ لیتے ہیں اور جب روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے سیل اشک روا ہو جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان تو ایسے گزر گیا جیسے وہ آیا ہی نہ تھا. وہ کوتاہوں کی کوتاہیوں, نیکوکاروں کی نیکیوں پر گواہ بن چکا ہے. جس کے حصے میں نفع یا نقصان آیا وہ اسے حاصل ہوگا. ہائے گناہگار کی حسرت, اس نے وقت ضائع کر دیا. ہائے اختیار رکھنے والے کی محرومی, ایسا لگتا ہے گویا اس نے موت سے امان لے رکھی ہے, یا شاید تقدیر اسے دوسرے رمضان تک مہلت دے دے گی, وہ یہ سوچ رہا ہے. یہ تمہارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں, کہ جس نے تمہارے آنسو ختم کر دیے ہیں خود بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اب جدا ہونے والے کے لیے رونا کہاں ہے, بھلائی کرنے والے اس کی طرف رہنمائی کرنے والے کی پیروی کہاں ہو رہی ہے. اللہ کریم کی قسم, ماہ رمضان کے روزوں اور شب بیداری کا زمانہ کتنا اچھا ہے. اس کے روزے کتنے اچھے تھے, اس کی افطار کی کیا لذت تھی, اس کے سحر کے وقت کی کیا لذت تھی.
اس کے اوقات میل کچیل کی آفات سے کتنے صاف شفاف ہیں. اس پہ تلاوت کلام کرنے میں مشغول ہونے والے کتنی لذت حاصل کرتے ہیں. ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش میں ماہ رمضان کو غفلت میں نہ گزارتا. ایک کاش میں اس مہمان کی قدر کر پاتا. مگر اب اس کا آخری جمعہ ہے. اب اس کے آخری لمحے ہیں. اب یہ ان قریب ہم سے جدا ہو جائے گا. ہم غفلت کی چادر تانے سوتے رہ گئے. ہائے میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس. گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ. گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ. نہ جانے آتے سال ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم نہیں جانتے. لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم بڑا فضل والا ہے، بڑی رحمت والا ہے. ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کے فضل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بخش دیتا ہے جب بندہ اسے بخشش مانگے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. سچی توبہ کر لیتے ہیں، اسے سچی معافی مانگ لیتے ہیں. وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وہ رونے والوں کے آنسوؤں کا ان کو اجر عطا فرماتا ہے. جتنا ہو سکے اب آخری لمحات اس کی بارگاہ میں بندہ روئے، آنسو بہائے. کیا پتا کہ اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو سے بھیگا ہوا ایک بال یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دے، مولا میں تیرے خوف سے بھیگا تھا، میری سفارش قبول کر اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. میرے پیارے میٹھے اسلامی، ہم نے اپنے گناہ پر بڑے گواہ بنائے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہمارے اعضاء ہمارے گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں. ہم جس زمین کے حصے پر گناہ کرتے ہیں نا، وہ زمین کا وہ حصہ ہمارے گناہوں پر گواہ بن جاتا ہے. کرامن کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے گناہ لکھ لیتے ہیں. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. راہ فرار نہیں ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، راہ فرار نہیں ہے. سارے گواہ موجود ہیں، اعضاء ہمارے گواہ. سورہ یاسین میں نا الا نختم اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن میں سورہ یاسین میں اس روز یعنی قیامت کے روز نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیے جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کس بات کی؟ جو انہوں نے کمایا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کرتے تھے. ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نظام ہے. چپ کر گناہ کرتے ہیں، کوئی نہ دیکھے تو گناہ کرتے ہیں. ارے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جب اللہ کا بندہ نہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ کریں، اور یہ پتا ہے کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے گواہ ہو جاتے ہیں، زمین گواہ ہو جاتی ہے. سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے راز اگل دے گی. یعنی جس نے اس پر نیکی کی، زمین بتائے گی کہ اس نے کیا نیکی کی. یہ سورہ یاسین. جی مدین اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
وَتَشْهَدُوا أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہی ہے نا. تو یہ سارے اعضا گواہی دیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی. اللہ کی رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور ہماری سفارش کرنے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن اپنے راز اگل دے گی. کیا اس نے نیکی کی، کس نے اس پر گناہ کیا. یہ اتنا نازک معاملہ ہے. امیر المومنین مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب بیت المال، جہاں بیت المال یعنی مسلمانوں کا مال جہاں جمع ہوتا تھا، جب وہ خالی کر دیتے، بانٹ دیتے، تو آپ وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے. اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد کہتے اے بیت المال کے در و دیوار گواہ رہنا، میں تمہیں عدل کے ساتھ میں نے تمہیں بھرا اور تمہیں عدل کے ساتھ خالی کیا. یاد رکھیے گا میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں. اور مدنی چینل کے ناظرین سے مذاق نہ سمجھیں. یہ گواہی کا نظام، یہ شہادتوں کا نظام کیسے بنا کرے گا بندہ قیامت کے روز؟ وہاں نئی بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. جلدی سے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے. وہ اتنا کریم ہے کہ یہ جو میں نے گواہیاں بتائی نا، وہ زمین سے ہماری گواہیاں ختم کر دیتا ہے. وہ اعضاء کو ہمارے گناہ پر جو گواہ ہیں وہ مٹا دیتا ہے. وہ نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سچی معافی مانگنے والا، مانگے اس کی بارگاہ میں معافی. معافی صرف چہرے پر 2 چپت لگا لینے کا نام نہیں ہے. معافی افسوس کا نام ہے، معافی شرمندگی کا نام ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں ندامت آنی چاہیے. الندم و توبتن، توبہ ندامت ہے. اس کے آگے توبہ کر لو، شرمندہ ہو جاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ، نگاہیں نیچی کر کے، آنکھیں بند کر کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کر ایک بار کی سچی توبہ کر لے. مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں، یہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے. سچی توبہ کر لیں. آج آخری جمعہ ہے، آج آخری جمعہ ہے. نہ جانے ہمیں دوبارہ یہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہو. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، سب توبہ کر لو. ماں باپ کو ستایا ہے، اس سے توبہ کر لو، جا کر ماں باپ سے معافی مانگ لو. نہ جانے کتنے لوگوں کا مال کھا کر بیٹھے ہیں، قرضے دبا کر بیٹھے ہیں، لین دین کے اندر خیانت کر کے بیٹھے ہیں، کوئی ملاوٹ کا کاروبار کر رہا ہے. خدا را معافی مانگ لو اللہ سے، ورنہ عذاب بڑا سخت ہے. کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. راستے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. کفن دفن کرنے کے بعد جب اس کی تدفین کی، قبر کھودی تو اتنا بڑا اژدہا. انہوں نے دوسری قبر کھودی، اس میں بھی اتنا بڑا اژدہا. تیسری قبر کھودی، اس میں بھی اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا سانپ. پریشان ہو گئے کیا کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کسی کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور معاملہ یہ ہے، ہم نے 3 قبریں کھودی، تینوں قبروں کے اندر اژدہا تھا، کیا کریں. حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تم ساری زمین کھود دو، یہ اژدہا تم کو وہیں ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی برائی ہے، یہ اس کو اسی اژدہے کے ساتھ دفن کر دو. چنانچہ وہ گئے اور انہیں تینوں میں سے کسی ایک قبر میں اسی اژدہے سانپ کے ساتھ اس کو دفن کر دیا. اللہ کی پناہ. واپس آئے، اپنے گھر پہنچے، ان کے میلے میں علاقے میں آئے، اس کے احوال پتہ چلے تو پتہ چلا کہ یہ شخص اناج کا گلے کا کام کرتا تھا اور اناج میں ملاوٹ کرتا تھا. اس کی ملاوٹ کی یہ برائی تھی، اس ملاوٹ کا گناہ تھا
کہ اس کو ازدہے کے ساتھ دفن کیا گیا. اللہ کی پناہ. تو اے ملاوٹ کرنے والے، یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کسی کو ملاوٹ کرنے والے کی وجہ سے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اور گناہ کی وجہ سے پھنس گیا تھا. دو بھائیوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ وہ دونوں 20 سال تک فی سبیل اللہ اذان دیتے رہے مسجد کے اندر، لیکن دونوں کا ایمان برباد ہو گیا. پتہ چلا کہ وہ دونوں غیر عورتوں میں دلچسپی لیا کرتے تھے اور مردوں کے ساتھ دلچسپی لیا کرتے تھے. اب پتہ چلا ایک کو ملاوٹ کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی، عذاب ہمارے جو روایتوں میں پڑھا ہم نے. پتہ چلا کہ اس کے ایمان برباد ہوئے کہ وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے. کسی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ فضیل بن عیاض کا شاگرد ہے، آپ جا کر اس کو کلمہ کی تلقین کرتے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں. یہ کہتے اس کی روح نکل جاتی ہے. 40 روز کے بعد آپ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. فضیل بن عیاض علیہ رحمہ پوچھتے ہیں کہ تو میرا ہونہار طالب علم تھا، تجھے کیا ہوا؟ کہا مجھ میں 3 بیماریاں تھی گناہوں کی. میں چگلی کرتا تھا، میں حسد کرتا تھا، اور سال میں 1 دفعہ شراب کا 1 گلاس طبیب یعنی ڈاکٹر کے کہنے پر پیتا تھا. اس کی وجہ سے میرا خاتمہ برا ہو گیا. اب سوچئے کہ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، نہ جانے وہ کس گناہ پر گرفت فرما لے. ہم ہر گناہ سے توبہ کریں، نماز قضا کی اس سے توبہ کریں، ماں باپ کو ستایا اس سے توبہ کریں، ظلم کیا اسے توبہ کرے، بدکاری کی اسے توبہ کرے، شراب کا آج تک 1 قطرہ بھی اگر منہ میں ڈالا ہے اس سے بھی توبہ کرے، نشہ کیا ہے حرام اس سے بھی توبہ کرے اور رب کو راضی کرے. رمضان کے روزے جو قضا کیے بلا اجازت شرعی اس سے توبہ کریں، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دی اس سے بھی توبہ کریں، حج فرض ہو جانے کے باوجود نہیں کیا اس سے بھی توبہ کریں، غیبت و چغلی کی اس سے بھی توبہ کریں، داڑھی منڈائی اس سے بھی توبہ کریں، ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے بھی توبہ کریں. آؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اور جہاں جہاں تلافی ہے، جہاں جہاں تلافی کرنی ہے وہاں تلافی کرنے کی بھی نیت کر لو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جمعۃ المبارک ہے، آخری جمعہ ہے ماہ رمضان کا، بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ندامت بھی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اس کو توبۃ نصوح کہتے ہیں، سچی توبہ کہتے ہیں. اللہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آ جاؤ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آ جاؤ. اللہ کی رحمت پکارتی ہے، اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے. جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں اس کی رحمت کو سمیٹ لیتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اجنبی لڑکیوں سے غیر شرعی تعلقات نہیں رکھیں گے. اے اسلامی بہنوں تم بھی نیت کرو، اجنبی مردوں سے غیر شرعی تعلقات نہیں رکھو گی، بے پردہ نہیں پھرو گی، اپنے شوہروں کو نہیں ستاؤ گی، ان کی اطاعت کرو گی، اللہ کی اطاعت کے مطابق ان کی فرما برداری کرو گی. کہ ایسا نہ ہو شوہر کی نافرمانی کرتے کرتے مر جاؤ، اللہ ناراض ہو جائے تمہیں جہنم میں ڈال دے. اے مردوں خبردار، اپنی عورتوں پر ظلم مت کرنا، ان پر زیادتی مت کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ظلم تمہیں قیامت کے روز ذلیل و رسوا کر دے. اپنی اولاد کی اسلام و دین کے مطابق تربیت کریں. آ جاؤ اے عاشقان رمضان، سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، سارے آ جائیں. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی کاموں میں مصروفیت، بس اس کو پکڑ لیں، آگے پیچھے نہ جائیں. فتنوں کا دور ہے، نہ جانے کون سا فتنہ، اللہ نہ کرے ہمارا ایمان برباد نہ کر دے.
اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. امیل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر اللہ کریم ہم سب کو استقامت دے. اپنے علاقوں کی مساجد کو آباد رکھیے گا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سب آباد رکھیے گا. جا کر بالکل نمازیں پڑھیے گا. اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں پڑھائیے گا. اور جب شادی ہو، جس کی شادی نہیں ہوئی، شادی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کرنی ہے. نیک عورت سے رشتہ تلاش کرنا ہے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دینداری دیکھ کر شادی کرنا اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی. اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اور پھر انشاءاللہ وقفہ ہوگا سنت ادا کرنے کا. اور دوسری جو اذان ہے اب پارا پارا الوداع الوداع آہ رمضان. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت.